نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو 15 شعبان کے بارے میں بتاؤں گی کہ کیا 15 شعبان کی رات فضیلت والی اور عمل والی رات ہے۔ اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ بیان کروں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسی طرح سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اب یہاں سوال ہے کہ کیا 15 شعبان کی رات فضیلت والی اور عبادت والی رات ہے؟ اس سوال کے جواب میں مختلف علماء دین نے مختلف طریقے سے اس کے بارے میں بیانات دیے ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس رات اس کو وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں احادیث کے ساتھ کہ اس رات عام بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صرف وہ لوگ نہیں ان کی بخشش ہوتی جو مشرک ہیں یا جنہوں نے اپنے نفس کی خاطر دوسروں کے ساتھ بول چال ختم کی ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایمان والوں کی معافی ہوتی ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کریں۔ اور علماء دین نے کچھ علماء کرام نے اس کے بارے میں کہا کہ 15 شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 15 شعبان کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے، اس شعبان سے لے کر 15 شعبان سے لے کر پچھلی 15 شعبان یعنی پورے سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات پورے سال کا اعلان کیا جاتا ہے، رزق کے بارے میں، بارش کے بارے میں، امن، جنگ، زندگی، موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور مرنے والوں کے نام پتے پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ اس رات سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے خودکشی کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کی۔ پھر یہ بھی روایات لوگوں نے عام کر دی ہیں کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا چاہیے، مردوں کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، مسنون طریقہ ہے۔ اور اس رات روحوں کی آمد ہوتی ہے، لوگ ان کے لیے کھانے بناتے ہیں اور نذر و نیاز کا انتظام کرتے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے، علماء کرام نے یہ بھی حدیث بیان کی ہے اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حاضرین کرام، مدرجہ بالا تمام جو میں نے
علماء کرام کے بیانات آپ کے سامنے بیان کیے، ان کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمیں صحیح احادیث کے ذریعے ان تمام کاموں کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کوئی حکم ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کہ اس 15 شعبان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی بھی حکم نہیں ملتا، کیونکہ اسلام میں جو فضیلت والے دن ہیں، اہم دن ہیں، وہ جمعہ، عیدین، یوم حج، رمضان اور لیلۃ القدر ہیں۔ اور جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ قبرستان میں جایا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے اس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اکثر قبرستان جاتے تھے اور مغفرت کی دعا فرماتے تھے، تو انہوں نے کوئی خاص مخصوص دن اس کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا جو ہم نے اس کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ اس 15 شعبان کا روزہ رکھیں تو پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک شخص پورا سال گناہ کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا بڑا گناہ کرتا ہے، تو وہ پھر ایک روزہ رکھ لے تو اس کے سارے گناہ بخشے جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے، اس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس رات دنیا عرش پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر رات دنیا عرش پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کون ہے جو میری طرف رجوع کرے۔ تو ایک اس 15 شعبان کے لیے یہ مخصوص بات کرنا کہ صرف اس رات اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے، اس کی بھی کوئی ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اسلام عمل کا دین ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کے شارٹ کٹس نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں 15 شعبان کے بارے میں کوئی اس طرح کی معلومات ملتی ہے کہ آپ ایک رات کا روزہ رکھ لیں تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا شعبان کی رات بہت قدر و منزلت والی رات ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے قرآن نے پاک نازل فرمایا، اور اس کے بعد احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لاہ عمل ہیں، اور ان قرآن پاک کے بتائے ہوئے احکامات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتائے ہوئے احکامات کے روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود سے خود ساختہ عبادات گھڑ لینا یا خود ساختہ احکامات جاری کر دینا کہ یہ دن فضیلت والا ہے، اس دن کی عبادات کی یہ فضیلتیں ہیں، تو یہ سراسر ایک جرم ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر یہ اتنی اہم رات ہوتی، اتنا اہم دن ہوتا، تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ضرور ہوتا، یا احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ضرور بتایا جاتا۔ قرآن پاک اتنی جامع کتاب ہے کہ جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے تمام اصول و قوانین، ضوابط، ہر طرح کے حقوق و فرائض کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ کیا وہ ہمسائے کے حقوق ہیں، کیا والدین کے حقوق ہیں، کیا بچوں کے حقوق ہیں، کیا میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں، کیا لین دین کے معاملات ہیں، کیا 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 ہے، مطلب جمعے کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے تم جمعے کا اہتمام کرو، حج کے بارے میں سارا بتایا گیا ہے، روزہ رکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، نماز کے حکم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اگر 15 شعبان اتنی اہم اور اتنی اہم، جس کے بارے میں اتنے اتنے بڑے ہم دعوے کر رہے ہیں کہ اس رات کی عبادت کا اس قدر فائدہ ہے، تو اس کا تذکرہ تو ایک ضروری اور لازمی، ہم اگر انسانی عقل اس کے بارے میں سوچے تو اس کا ذکر بھی تو ہونا ضروری تھا نا قرآن پاک میں، جو کہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ سو اس کے بارے میں اس قدر روایات بیان کرنی کہ تمام لوگوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں،
تو ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ عمل کا دین ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت بتائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ ایک بخشش کا کیا طریقہ ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ۔ جس نے ایمان لایا پہلے ایک انسان، پھر اس نے عمل صالحہ کیے۔ عمل صالحہ کیا ہے؟ عمل صالحہ سے کا مطلب ہے وہ عمل جس کی ہمیں قرآن اور حدیث ترغیب دے رہی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے عمل کرتے ہیں، وہی عمل صالحہ ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جو عمل صالحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر قدر و منزلت والی رات کون سی ہے حاضرین و ناظرین؟ قدر و منزلت والی رات ہے لیلۃ القدر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اب قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب ہے قدر و منزلت۔ قدر و منزلت ایک اس کا مطلب ہے، یعنی یہ بہت قدر و منزلت والی رات ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے اندازہ اور فیصلہ کرنا۔ چونکہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اب یہاں پر تنگی سے کیا مراد ہے؟ تنگی سے مراد ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتنے زیادہ فرشتے دنیا پر اترتے ہیں کہ جو دنیا کی زمین ہے وہ ان فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ زمین پر ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں جن کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف بیان ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے، جس کو تلاش کیا جاتا ہے، جس میں 21، 23، 25، 27 اور 29واں روزہ شامل ہوتا ہے۔ یعنی ان 5 طاق راتوں میں کہیں بھی لیلۃ القدر ہوتی ہے، رات لیلۃ القدر کی، جس کو پانے کے لیے ہم تمام مسلمان ان 5 راتوں میں عبادت کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی لیلۃ القدر کی رات مل جائے۔ اب لیلۃ القدر اتنی اہم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت اور اہمیت اور برکات اور عبادات ایک طرف۔ جو انسان اس رات کو پا لیتا ہے اور اس میں عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کی بھی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ تو اس رات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس ہمیں معاف کر دے، آمین۔ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اہم باتیں ہیں وہ قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے ہمیں سکھا دیں۔ ہر قسم کے طریقے، زندگی گزارنے کے اصول، زندگی گزارنے کے طریقے، عبادات کے طریقے، نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اس کا طریقہ ملتا ہے۔ پھر اتنا دین آسان ہے، ان الدین یسر لا اکراہ فی الدین، دین اتنا آسان ہے کہ دن میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، اور سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے روزے ہیں، اور حج ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اتنا رزق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا کر سکیں، حج کر سکیں، اور زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو۔ تو دین بہت آسان ہے، ہم لوگوں نے خود من گھڑت اس میں باتیں شامل کر لی ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان کوئی ایسی بات جو میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، استغفر اللہ،
اور ہم لوگ کس قدر من گھڑت باتیں ہم نے اپنے دین میں شامل کر لی ہیں، خود ساختہ عبادات ہم نے شامل کر لی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی نیکی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو ایک پل میں انسان کے جب وہ انسان شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پر اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت جوش پکڑ لے تو اس کی ایک توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، ہم اس کے آگے بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ کام کریں جس کا قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے، خود ساختہ کام کرنے، خود ساختہ حدیث بنا لینی۔ ایک اور حدیث لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے کہ جو انسان یکم رمضان کی یعنی کہ رمضان کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے مبارک دیتا ہے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں کوئی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی احادیث کی روایت نہیں ملتی۔ چنانچہ بچیں ان کاموں سے، من گھڑت عبادات سے، عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جس طرح سے اللہ نے اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ خود ساختہ کاموں سے اور خود ساختہ جو طریقے ہیں ان سے بچنے کی اور پرہیز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قابل قبول عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت کی بتائے گئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔